مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ مین میسج یہ ہے کہ دنیاوی عشق کوئی اہم بات نہیں ہوتی، اصل عشق اللہ تعالیٰ سے عشق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ باعث کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ عقبہ کہتے ہیں آخرت کو۔ علامہ اقبال اس شعر میں وائس کو، پریچر کو، ملا کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو دنیا چھوڑنے کی ٹیچنگ کرتا ہے، تو پھر تو آخرت کے تصور کو بھی چھوڑ دے کہ خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کو ترک کر دے اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اقبال نے اس شعر میں سیلف ریلائنس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے اوپر ریلائی کرو، اپنی خودی پہ توجہ رکھو، اپنی ذاتی جدوجہد سے، اسٹرگل سے اپنی منزل تک پہنچو۔ اقبال کے نزدیک دوسروں کے پیچھے چلنا، کاپی کرنا یہ خودکشی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ رہنما کا خیال چھوڑ دو، لیڈر کا خیال چھوڑ دو اور اپنا راستہ خود بناؤ اس دنیا میں۔ مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بیجا بھی چھوڑ دے۔ مانند خامہ قلم کی طرح، حرف غیر اللہ کے سوا، نازش بیجا بیکار فخر۔ اقبال کہہ رہے ہیں دوسروں کی باتیں دہرا دہرا کر ان پہ فخر کرنا چھوڑ دے۔ شعر میں اقبال نے قلم سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کمال قلم کا نہیں ہوتا بلکہ لکھنے والے کا ہوتا ہے، جو کہ اپنی دانش اور حکمت اس پین کے ذریعے، اس قلم کے ذریعے لکھتا ہے۔ قلم تو ایک اظہار خیال کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا انسان کو اگر کمال حاصل کرنا ہے تو خود جد و جہد کرے، خود اسٹرگل کرے، خود اپنے اوپر ریلائی کرے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ اقبال نے یہ سارے شعر جو لکھے تھے ان کو دکھ تھا، درد تھا مسلمانوں کے حالات کا۔ اس شعر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میں عشق موجود نہیں ہے تو پھر شعر میں وہ حقیقت کے رنگ نہیں بھر سکتے۔ اور مثال یہ دی ہے کہ جب تک کوئی شخص زخمی نہ ہو وہ تڑپ نہیں سکتا، درد نہیں واقع ہو سکتا۔ بسمل سے مراد ہے زخمی۔ اگر دل میں درد عشق نہیں تو بعد میں اثر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر تو زخمی نہیں تو دکھاوے کا جو تڑپنا ہے وہ بیکار ہے۔ دنیا کی ناپائیداری پر یہ شعر ہے، شبنم کی طرح پھولوں کی ناپائیداری پر رو اور اس چمن سے نکل جا، یعنی دنیا میں رہنے کی ہوس چھوڑ دے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور یہاں دل نہ لگا، شبنم کی طرح زندگی گزار کر چلا۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ پکا عاشق ہوتا ہے وہ تو سب سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے عاشق سے لو لگا لیتا ہے۔ کعبہ، بت خانہ اور کلیسا سب چھوڑ دے، یہ محبوب حقیقی کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ سے بزنس نہیں کر رہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر ان سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے عشق کرو اور عشق کے صلے میں کوئی طلب نہ کرو۔ جزا کی تمنا کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دل سے کی جاتی ہے،
اور جب آپ عبادت کر رہے ہیں اور یہ ذہن میں ہے کہ آپ کو کوئی صلہ ملے گا، یہ تو خلوص دل سے عبادت کے خلاف ہے، منافی ہے، یہ تو ایک قسم کی سوداگری ہو گئی۔ اگر دل میں خلوص ہو تو پھر انعام کا تصور جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ دل کی نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے اگر عقل دل کا ساتھ دے تو اچھا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً دل ہی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں عقل کی مداخلت جو ہے وہ الجھن پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار دل کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے، کبھی کبھار جو ہے وہ جو دل کا ہے وہ کرنی چاہیے۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کا زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ فیس بک پر کوئی تصویر کو لائک کر دے یا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کو لائک کر دے، یہ بیکار چیزیں ہیں۔ ایسی زندگی یہ قطعی طور پہ بے معنی ہوتی ہے جس کا انحصار دوسرے پہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے آؤٹر اسکور کارڈ والی زندگی، اور دوسرا ہے انر اسکور کارڈ کی زندگی۔ 99% لوگ جو زندگی گزارتے ہیں وہ آؤٹر اسکور کارڈ کی زندگی گزارتے ہیں کہ دوسروں سے اپروول لیتے ہیں، کسی کو اس لیے شہرت کی تمنا ترک کر کے، یعنی آؤٹر اسکور کارڈ کی تمنا کو ترک کر کے اپنا راستہ خود ہی بنانا چاہیے، دوسروں سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہرت کی زندگی کو یا کوئی فیس بک پہ لائک کر رہا ہے یا یوٹیوب پہ لائک کر رہا ہے، اس کو قابل بھروسہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیقی زندگی اپنی اچھائیوں کے حوالے سے جو عزت حاصل ہو وہ قابل یقین اور قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ صرف شہرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی ایک کے اچھا کہنے یا کسی کی تعریف سے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ اپنی اچھائیوں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی خودی کو ڈیولپ کر کے، اپنی سیلف ریلائنس کو ڈیولپ کر کے گزارنی چاہیے، اور وہی قابل یقین اور قابل بھروسہ زندگی ہوتی ہے۔ صرف شہرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی ایک کے اچھا کہنے سے یا کسی کی تعریف سے یا غیروں کی باتوں سے اپنے آپ کو بلند مرتبہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی سانس پہ انسان نہیں جیتا، انسان اپنی سانس پہ جیتا ہے، اپنی محنت پہ جیتا ہے۔ شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ اے کلیم، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بار بار تقاضا کرنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو محبوب چاہتا ہے اس کی منشا پر، اسی پر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جلوہ خداوندی کے لیے بار بار تقاضا کیا تھا، یہ اس عمل کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے۔ وائز ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ یہاں بھی علامہ اقبال وائز کے کردار سے بری طرح نالاں ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص شراب نوشی کے جواز میں کوئی ثبوت بھی لے آئے تو میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے شراب پینا ترک کر دوں گا۔ بقول ان کے وائز کا کردار تو بس یہ ہے، بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔